خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے چینل میں زندان محبت ایپیسوڈ 5۔ گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے کال ریسیو کی۔ ہاں اماں۔ دوسری جانب سے ہیلو کہنے پر وہ مخاطب ہوا۔ لہجے میں مایوسی سی تھی۔ حسن پتر، ہانیہ کا کچھ پتا چلا؟ کہاں ہے وہ؟ مل گئی ہے نا تجھے؟ تو ابھی تک گھر کیوں نہیں آیا اسے لے کر؟ بشریٰ بیگم نے ایک ہی سانس میں کئی سوال پوچھ ڈالے۔ حسن لب کاٹ کر رہ گیا۔ سچ بتا کر انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا اور جھوٹ اب وہ بول نہیں سکتا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ بالکل خاموش سا ہو گیا۔ حسن، بولتا کیوں نہیں ہے؟ کچھ پوچھ رہی ہوں میں تجھ سے۔ بشریٰ بیگم بھی اس کی خاموشی پر پریشان سی ہو گئیں۔ شاید مہر النساء بھی وہیں ان کے قریب تھی، تبھی ان کی ہلکی ہلکی ہچکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اماں، ہانیہ ابھی تک نہیں ملی۔ راستے میں کہیں نظر نہیں آئی وہ۔ میں ڈھونڈ رہا ہوں اسے۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے۔ دیکھتا ہوں اگر نہ ملی تو پولیس اسٹیشن میں بھی جاؤں گا۔ آپ پریشان مت ہو، چچی جان کو بھی تسلی دیں۔ آخری بات اب اس کے منہ میں تھی جب اسے لگا جیسے کسی کی چیخ سنائی دی ہو۔ وہ تڑپ کر مڑا، فون کان سے ہٹا کر سامنے دو کھڑی اس بلند عمارت کو دیکھا۔ ہوا کا رخ حسن کی جانب تھا۔ شاید تبھی اسے چیخ کی باز گشت سنائی دی۔ نہ جانے یہ اس کا وہم تھا یا سچ میں کوئی چیخا تھا، لیکن اس زنانہ چیخ میں درد کی شدت واضح تھی۔ وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے فون بند کرتا اس کی اونچی نیچی پگڈنڈیوں پر بھاگتا رہا۔ چند دن پہلے ہانیہ کی بیان کی گئی خواہش اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ اگر وہ پاگل لڑکی کی اسی خواہش کی تکمیل کی غرض سے اس عمارت کی طرف آئی تھی تو یقیناً بہت غلط کر چکی تھی وہ۔ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ وہ یہی دعا کر رہا تھا کہ ہانیہ ٹھیک ہو، بس خیریت سے ہو، اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ہانیہ کی چیخ سن کر ربیہ کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ لاکھ ڈرپوک ہونے کے باوجود اس وقت اس کے سر پر صرف ہانیہ کی فکر سوار تھی۔ خود اپنے دل کا خوف بھلائے وہ اس گپ اندھیرے میں ادھر ادھر دیواروں سے ٹکراتی ہوئی ہانیہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں ہانیہ! حلق سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، لیکن وہ اپنی پوری ہمت جمع کر کے چلا چلا کر اسے پکار رہی تھی۔ دوسری جانب سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس ایک چیخ کے بعد اب بدستور خاموشی چھائی تھی۔ تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اچانک ربیہ رکی۔ اس کے سیل فون کی ٹارچ کی روشنی دائیں جانب بنے کمرے کی سامنے دیوار پر پڑ رہی تھی، جہاں اسے کسی وجود کا گمان ہوا تھا۔ خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے 2 قدم آگے بڑھ کر بغور دیکھنے کی کوشش کی۔ بلا شبہ وہ ہانیہ ہی تھی، جو دیوار سے ٹیک لگائے سر گھٹنوں میں دیے گٹری سی بنی بیٹھی تھی۔ ہانیہ، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو نا؟ مزید چند قدم آگے بڑھتے ہوئے اس نے پھر سے پکارا تھا۔ ٹارچ کو ہانیہ کے وجود پر ہی فوکس کر رکھا تھا۔ نظریں بھی اسی پر جمی تھی، جو سر اٹھا ہی نہیں رہی تھی۔ ہانیہ، کچھ بولو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ رونے جیسی ہو گئی۔ اب اس کے اور ہانیہ کے درمیان صرف 3 سے 4 قدموں کا فاصلہ تھا بس۔ ہانیہ، تم… وہ کچھ بولنے ہی والی تھی جب ہانیہ نے ایک دم سر گھٹنوں سے اٹھایا اور ربیہ کے الفاظ اس کے منہ ہی میں رک گئے۔ لبوں سے بے ساختہ چیخ برآمد ہوئی۔ فون بھی ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ ہانیہ کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، جیسے بہت سا خون جمع ہو گیا ہو ان میں۔ آنکھوں کا سیاہ حصہ تو جیسے غائب ہی تھا۔ سفیدی بھی نہ تھی، صرف سرخی تھی، گہرا سرخ رنگ، خون کا رنگ۔ ربیہ نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے مڑ کر بھاگنا چاہا، لیکن جیسے اس کی گردن کسی کی سخت گرفت میں آ چکی ہے۔ اوندھے پڑے موبائل کی ہلکی روشنی میں اسے ہانیہ نظر آئی تھی اپنے قریب، جس کے ہاتھ ربیہ کی گردن پر تھے۔ اس کے چہرے پر وحشت اور جنون تھا، جبکہ چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ ربیہ کو اپنی گردن کی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ یہ گرفت دھان پان سی ہانیہ کی تو ہرگز نہیں ہو سکتی تھی۔ کیا اس کے اندیشے درست ثابت ہوئے تھے؟ ہانیہ پر واقعی کوئی سایہ ہو گیا تھا۔ اس سے آگے وہ کچھ سوچ ہی نہ سکی۔ سانس اکھڑنے لگا تھا۔ اسے اپنے سامنے اپنی موت دکھائی دے رہی تھی۔ حلق سے ایک لفظ تک برآمد نہ ہوا تھا۔ چہرہ تکلیف کی شدت سے سفید پڑ چکا تھا۔ وہ جو خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، اب اس کے ہاتھ بھی ڈھیلے پڑنے لگے تھے۔ ربیہ اپنے ہوش کھونے ہی والی تھی جب ایک دم ہانیہ کی گرفت ڈھیلی ہوئی، جیسے وہ ایک دم چونکی ہو۔ باہر سے کسی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کوئی مرد مسلسل ہانیہ کو پکار رہا تھا، اور شاید اسی آواز نے ہانیہ کو ربیہ کی گردن چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔
گردن آزاد ہوتے ہی ربیہ کھانسنے لگی۔ عمارت میں کسی کی بھاگنے کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ ربیہ کھانستے کھانستے سیدھی ہوئی تو ہانیہ خوار نظروں سے اپنی جانب دیکھتا پایا۔ اسے ہانیہ کے ارادے ایک بار پھر خطرناک لگے تھے۔ ایک لمحے میں فیصلہ کرتی وہ مڑی اور اپنے وجود کی سارے ہمت جمع کرتے ہوئے باہر کو بھاگی۔ ہانیہ بھی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ ہیلپ ہیلپ پلیز ہیلپ somebody ہیلپ، ربیہ زاروں قطار روتے ہوئے چلا رہی تھی۔ حسن جو کچھ فاصلے پر ہی ادھر ادھر انہیں تلاش کر رہا تھا، ہیلپ ہیلپ کی گردان سن کر رک گیا۔ سامنے سے اسے کوئی وجود اپنی جانب بھاگتا ہوا دکھائی دیا۔ ربیہ جو جان بچانے کو اندھا دھند بھاگ رہی تھی، حسن سے زور سے ٹکرائی۔ ایک پل کو اسے لگا وہ پھر ہانیہ کی گرفت میں آ چکی ہے، تبھی چیخ اٹھی تھی۔ ہے ریلیکس ہو جائیں، ریلیکس پلیز، کیا ہوا ہے؟ آپ یقیناً ربیہ ہیں، ہانیہ کی فرینڈ۔ ہانیہ کدھر ہے؟ دیکھیں ڈرے نہیں، میں حسن ہوں، ہانیہ کا فیانسی۔ حسن نے ہانیہ کے سیل فون پر ایک دو بار ربیہ کی تصویر دیکھی تھی، تبھی فوراً اسے پہچان گیا تھا۔ اس کی ٹوٹی بکھری حالت دیکھ کر وہ ہانیہ کی تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ دوسری جانب اپنے سامنے ایک مضبوط توانا مرد کو کھڑا دیکھ کر ربیہ کی جان میں جان آئی۔ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ آج کا دن اس کی زندگی کا بدترین دن تھا۔ وہ ہانیہ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اس نے میری جان لینے کی کوشش کی۔ ہچکیوں سے روتے ہوئے ربیہ نے اٹک اٹک کر حسن کو بتایا۔ حسن نے پریشانی سے ربیہ کو دیکھا، پھر سامنے نظر دوڑائی جہاں سے ربیہ بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ آپ چلے میرے ساتھ، کہاں ہے ہانیہ، بتائیں مجھے۔ وہ اسے ہمت دلاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ مجھے نہیں جانا، آپ جائیں پلیز، بلکہ آپ بھی مت جائیں۔ اس نے حسن کو روکنے کی کوشش کی تھی کیونکہ ہانیہ کی حالت وہ دیکھ چکی تھی۔ حسن نہیں۔ دیکھیں مس ربیہ، آپ یہاں اکیلی رہیں گی تو زیادہ خوف محسوس ہوگا آپ کو، بہتر ہے آپ میرے ساتھ چلیں۔ ہانیہ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے نا ہم، گھر میں سب بہت پریشان ہیں، مجھے اس کو اپنے ساتھ گھر لے کر جانا ہے۔ حسن نے نرم لہجہ اختیار کرتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا۔ ربیہ کچھ حد تک بات سمجھ چکی تھی، تب ہمت کرتی حسن کو لیے اس کمرے کی جانب بڑھ گئی جہاں ہانیہ تھی۔ دونوں بغیر آہٹ پیدا کیے اس کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے، دلوں میں خوف لیے کہ نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ ربیہ کے اشارے کرنے پر حسن نے ہانیہ کو آواز دیے بغیر کمرے میں ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر گھمائی۔ سامنے زمین پر کوئی وجود لیٹا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ چوکنا سا آگے بڑھا، اس سے چند قدموں کے فاصلے پر رک کر غور سے اس کی جانب دیکھا۔ روشنی چہرے پر پڑنے کے باوجود وہ کسمسائی نہ تھی، شاید بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہانیہ، حسن نے محتاط انداز میں سے پکارا، جبکہ دروازے میں کھڑی ربیہ منہ پر ہاتھ رکھ کے ہچکیوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حسن کو جب اندازہ ہوا وہ واقعی بے ہوش ہے تو اس نے ربیہ کو آگے آنے کا اشارہ کیا۔ اس نے اسے اپنا سیر تھمایا اور آگے بڑھ کر ہانیہ کے گال تھپ تھپائے۔ ہانیہ، اس کی نفس چیک کی، سانسیں چل رہی تھیں۔ چند لمحے کچھ سوچنے کے بعد حسن نے آگے بڑھ کر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور ربیہ کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتا کمرے سے نکل گیا۔ ربیہ نے جلدی سے ایک جانب گرا ہانیہ کا بیگ، اس کا موبائل اور اپنا موبائل اٹھایا اور مڑ کر پیچھے بغیر دیکھے تیزی سے حسن کے ساتھ نکل گئی۔ وہ ہانیہ کو بازوؤں میں اٹھائے تیز تیز قدموں سے عمارت سے نکلا تھا۔ انہیں جلد سے جلد اس خوفناک عمارت سے دور ہونا تھا۔ ربیہ بھی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی اس کے ساتھ قدم سے قدم ملانے کی۔ ابھی تک وہ بے تحاشا ڈری سہمی ہوئی تھی۔ اسے یقین ہو ہی نہیں رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے اس کے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ حقیقت تھی۔ پگڈنڈیوں سے ہوتے ہوئے وہ روڈ تک پہنچ گئے۔ ہانیہ ابھی تک ہوش میں نہ آئی تھی۔ وہاں روڈ پر ایک جانب حسن نے ہانیہ کو لٹایا، ربیہ نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ وہ ہانیہ کی اس حالت کو مسلسل دیکھ کر رو رہی تھی۔ حسن نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ ایک تو یہ جگہ بالکل ویران اور سنسان تھی، مدد کے لیے وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ حسن کے پاس پانی بھی نہیں تھا جس کے چھینٹے ہانیہ کے چہرے پر مار کر اسے ہوش میں لایا جا سکتا تھا۔ ایکسکیوز می، پانی ہوگا آپ کے پاس؟ اس نے جھجکتے ہوئے ربیہ کو مخاطب کیا۔ ربیہ نے کچھ دیر سوچتے ہوئے بیگ کی زپ کھولی، اندر سے پانی کی بوتل نکالی، لیکن بدقسمتی سے وہ بھی خالی تھی۔ تھک کر ربیہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ حسن ہانیہ کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ صورتحال ایسی تھی کہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کیا کرنا چاہیے۔ اسے اس حالت میں گھر نہیں لے جا سکتا تھا۔ گھر والے 100 سوال کرتے اور اگر اصل بات کا پتہ چل جاتا تو ہانیہ کی کلاس لگ جاتی۔ چچا جان سے تو کچھ بعید بھی نہ تھی کہ اسے 2-4 تھپڑ ہی جڑ دیتے اس کی آج کی حرکت پر، اور ہانیہ کو کوئی ڈانٹے یہ حسن کو برداشت نہ تھا۔
اس لیے بہتر تھا کہ یہ بات گھر والوں کے علم میں نہ ہی لائی جاتی۔ ربیہ نے دھیرے دھیرے حسن کو ساری بات بتا دی کہ کس طرح اس نے ہانیہ کو اس عمل سے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے ربیہ کی ایک نہ سنی اور اپنی ضدی طبیعت سے مجبور کر کے اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ روڈ پر ایک رکشہ آتا دکھائی دیا۔ حسن نے ہاتھ دے کر رکشہ روکا اور ان سے پانی طلب کیا۔ رکشے پر موجود سواریوں میں کچھ لوگ انہیں مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہے تھے تو کچھ ہمدردی سے۔ خیر ایک شخص نے پانی کی بوتل دی۔ حسن نے جلدی سے ہانے کے منہ پر پانی کے چھپکے مارے، اس کے گال تھپ تھپائے اور وہ کچھ ہی لمحوں بعد کسمساتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ ربیہ نے سہمی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا، لیکن اس کی حالت ٹھیک دیکھ کر وہ قدرے مطمئن ہوئی۔ حسن تم یہاں؟ ہانے نے اٹھتے ہوئے حسن کو مخاطب کیا۔ وہ شاید حیران ہو رہی تھی حسن کو اپنے سامنے دیکھ کر۔ اٹھ کر بیٹھتے ہی اس نے ایک دم دونوں ہاتھوں میں سر تھاما، کیوں لگ رہا تھا جیسے اس کا دماغ انجانی زنجیروں میں جکڑ گیا ہو۔ ہاں میں، طبیعت ٹھیک ہے اب تمہاری؟ حسن نے تشویش سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کب آئے اور یہاں ہم روڈ پر کیا کر رہے ہیں؟ ربیہ، تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ ربیہ کے نم اور رستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ ربیہ کی آنکھوں میں پھر سے نمی جمع ہونے لگی اور اس سین کو سوچ کر، اس وقت ہانیہ کا روپ یاد کر کے، نہیں کچھ نہیں، ایسے ہی بس آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا۔ یقیناً ہانیہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ ربیہ نے اسے بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ وہ خواہ پریشان ہو جاتی۔ حسن نے بھی اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ ہانیہ گھر چلیں، سب گھر والے ویٹ کر رہے ہوں گے، حسن نے نرم لہجے میں اسے مخاطب کیا، جبکہ ربیہ نے دوپٹہ سر پر جماتے ہوئے گردن پر پڑے ہانیہ کے ہاتھوں کے نشانات چھپانے چاہے تھی۔ ہانیہ نقاہت محسوس کر رہی تھی، جیسے پورا جسم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو، لیکن پھر بھی سر ہلاتی حسن کا سہارا لیے گھر جانے کو اٹھ گئی۔ ربیہ نے اس کی چیزیں اسے تھمائی اور حسن نے بائک اسٹارٹ کرتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے پہلے ربیہ کو اس کے گھر ڈراپ کیا، پھر حسن ہانیہ کو لے کر اپنے گھر کی جانب چل دیا، جبکہ ہانیہ جو ہر وقت چہکتی رہتی تھی آج نہ جانے کہیں گمسم اور خاموش سی تھی۔ چچی، ہانی کہاں ہے؟ حسن پرجوش سا ان کے گھر میں داخل ہوا۔ سامنے ہی لان پر چیئر پہ بیٹھی چائے کی چسکیاں لیتی مہر النساء کو دیکھا تو انہیں مخاطب کر گیا۔ ارے حسن، تم آؤ بیٹھو، چائے پیو گے؟ ہانی اپنے روم میں ہے۔ اسے چائے کی آفر کرتے ہوئے مہر النساء نے اس کی بات کا جواب دیا۔ نہیں چچی شکریہ، مجھے ہانیہ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، میں بس ابھی آیا اس سے مل کر۔ حسن کا چہرہ کسی انجانی خوشی سے چمک رہا تھا۔ مہر النساء قدرے حیران ہوئی اور اس کی اس ایکسائٹمنٹ پر مسکرا دی۔ حسن تیز قدموں سے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ہانیہ کے دروازے کے سامنے رک کر اس نے اپنا پھولا ہوا سانس درست کیا، ایک ہاتھ میں پکڑا گفٹ کمر کے پیچھے چھپا لیا اور لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ لیے دروازے پر دستک دی۔ پہلی دستک پر کوئی آواز سنائی نہ دی، اندر سے اجازت بھی نہ دی گئی تھی۔ ہانیہ، اس نے اسے پکارتے ہوئے دوبارہ دستک دی، لیکن کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ حسن نے قدرے حیران ہو کر دروازے کا ہینڈل گھمایا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اس نے نظر ادھر ادھر گھمائی، گمان تھا شاید وہ واش روم میں ہوگی، تبھی جواب نہیں دیا۔ لیکن حسن کو حیرت کا جھٹکا لگا جب ہانیہ کو بیڈ پر آلتی پالتی مارے بیٹھا دیکھا۔ ہانیہ، کیا ہوا؟ دستک بھی دی میں نے، آواز بھی، کوئی جواب کیوں نہیں دیا تم نے؟ وہ تھوڑا پریشان سا ہو گیا۔ پچھلے کچھ عرصے سے ہانیہ کا رویہ بہت عجیب سا ہو گیا تھا۔ وہ بالکل کمرہ نشین ہو کر رہ گئی تھی۔ ہر وقت ہنسنے مسکرانے والی لڑکی کو نہ جانے خاموشی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ اس بار بھی کوئی جواب نہ پا کر حسن قدم بڑھاتا آیا۔ چہرے کی خوشی بھی مان سی پڑ گئی اس کی سرد مہری کو دیکھ کر۔ ہانیہ، میں تم سے مخاطب ہوں، اس کے سامنے بیٹھ کر حسن نے قدرے سخت لہجے میں بولا، وہ جو سامنے موجود کاغذ پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہی تھی۔ اس نے ایک پل کو ہاتھ روکا، نظر اٹھا کر حسن کو دیکھا اور پھر سے اسی کام میں مصروف ہو گئی۔ اس کا بے رنگ چہرہ اور خالی آنکھیں حسن کے اندر گہری تکلیف کا احساس جگا گئی تھی۔ کہاں وہ سلیقہ من نت سکھ سے تیار رہنے والی لڑکی، لپسٹک کی تو شیدائی تھی وہ۔ حسن نے کبھی اسے لپسٹک کے بغیر نہیں دیکھا تھا، لیکن کچھ عرصے سے وہ جیسے خود ہی اپنے وجود سے بے نیاز سی ہو گئی تھی، اور کسی اور کے جذبات اور احساسات کا تو وہ کیا خیال کرتی جسے اپنا ہی ہوش نہ تھا۔ چند لمحے بے بسی اس کے جھکے سر کو دیکھنے کے بعد حسن نے کمر کے پیچھے چھپایا گفٹ نکالا۔ مبارک ہو ہانیہ، تمہارا رزلٹ آیا ہے آج، اور فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوئی ہو تم۔ کچھ دیر پہلے کی خوشی ایک بار پھر اس کے لہجے سے چھلکنے لگی۔
ہانیہ نے پینسل لو کی، اس کے بڑھائے گفٹ کو دیکھا، پھر گہرا سانس بھرتے ہوئے وہ گفٹ تھام کر بغیر اسے دیکھے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ حسن جو یہ توقع کر رہا تھا کہ وہ خوشی سے پاگل ہو جائے گی، چیخ اٹھے گی، فوراً گفٹ کھول کر دیکھے گی، سارے گھر والوں کو جا کر یہ خوشخبری سنائے گی، اس کا ایسا سرد و سپاٹ رویہ نہ جانے کیوں اسے الجھن میں مبتلا کر گیا تھا۔ ہانیہ، کیا ہوا ہے؟ تم ایسی روکھی پھیکی سی کیوں ہو گئی ہو؟ مجھ سے ناراض ہو؟ وہ پہلے بھی کئی بار کوشش کر چکا تھا اس کے رویے کی وجہ ڈھونڈنے کی، اپنی کوئی غلطی، کوئی کوتاہی تلاش کرنے کی، لیکن لاکھ کوشش کے باوجود اسے اپنی کوئی غلطی یاد نہ آئی جس پر ہانیہ خفا ہو سکتی ہو۔ میں نے کیا کیا ہے؟ حسن کے شکوہ کرنے پر بالآخر ہانیہ نے زبان کھولی۔ یہ تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے؟ تم مجھ سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کرتی، نہ میرے ساتھ کہیں باہر جاتی ہو، نہ ہمارے گھر آتی ہو، نہ کوئی ہنسی مذاق، نہ کوئی شور شرابہ، کوئی شوخی شرارت تک نہیں، اور تو اور اتنی بڑی خوشخبری سننے کے بعد جانتی ہو ابھی تک کسی اور کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا میں نے کہ تمہیں بتاؤں گا۔ ایک اور بھی گڈ نیوز ہے میرے پاس، لیکن تم نے اپنے پاس ہونے پر کوئی ریئیکشن نہیں دیا۔ دوسری نیوز پر کیا کہو گی؟ یہاں تک آج میرے گفٹ پر بھی تم نے تھینکس تک نہیں کہا، جبکہ پہلے بےتابی سے میرا دیا گفٹ کھولتی تھی، کئی بار اپنی خوشی کا اظہار کرتی تھی، ایسی تو کبھی نہیں تھی تم۔ وہ اداس سا کہہ رہا تھا۔ تھینکس، اس نے سپاٹ لہجے میں فقط ایک لفظ کہا، گفٹ کو کھولنے کی زحمت تک ابھی بھی نہ کی تھی اس نے۔ یار مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ آخر کس خطا کی سزا دے رہی ہو مجھے؟ کوئی وجہ تو بتا دو منہ بنانے کی۔ اگر تم اس دن ریسٹورنٹ والی بات سے خفا ہو تو ٹھیک ہے، لے جاؤں گا تمہیں رات کے وقت کسی قبرستان یا پرانی حویلی میں، سہ لوں گا سب کی لان تان، سب کی ڈانٹ بھی سن لوں گا، لیکن خوددار اب یہ ناراضگی ختم کر دو۔ تم جانتی ہو تمہاری خاموشی مجھ پر کیسے گزرتی ہے، تم ناراض ہو تو میری جان پر بنی رہتی ہے تم سے۔ وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہے جا رہا تھا، یہ دیکھے بغیر کہ قبرستان اور پرانی حویلی کے نام پر وہ خوف سے سفید پڑنے لگی تھی، آنکھوں میں وحشت کا جہان آباد ہوا تھا۔ مجھے نہیں جانا کسی قبرستان، مجھے کسی حویلی نہیں جانا، جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ تم، مجھے یہیں رہنا ہے میرے کمرے میں، کوئی مت آیا کرو میرے پاس۔ وہ ایک دم عجیب انداز میں چیخنے چلانے لگی تھی۔ حسن اپنی بات بول کر بوکھلاہٹ میں اسے تکنے لگا، جو بے ربط سے جملے بولتی پیچھے کی جانب ہوتی جا رہی تھی، دونوں بازو اپنے وجود کے گرد لپیٹے جیسے سب سے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی سانسیں بھی نہ ہموار ہو رہی تھیں۔ ہانی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ہانی پلیز چیخنا بند کر دو، ٹھیک ہے، کہیں نہیں لے جاؤں گا تمہیں، پلیز ریلیکس۔ وہ اس کے قریب کھڑا سے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہانیہ اس کے ہاتھ جھٹکتی بار بار پیچھے کی جانب کھسکتی جا رہی تھی۔ مہرالنساء اس کی چیخیں سن کر بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی، سوالیہ نگاہوں سے حسن کو دیکھا۔ حسن نے بے بسی نگاہ ان پر ڈالی، پھر شانے اچکا دیے کہ وہ خود بھی نہ جانتا تھا ہانیہ کی اس حالت کی وجہ۔ مہرالنساء نے ہانیہ کو اچکارتے ہوئے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ وہ ڈرے سہمے سے انداز میں مہرالنساء کے گلے لگ گئی، کسی چھوٹی سی بچی کی طرح جو خواب سے اچانک ڈر جاتی ہے۔ مہرالنساء کے اشارہ کرنے پر حسن ایک نگاہ اس پر ڈالتا کمرے سے نکل گیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ ہم جلد حاضر ہوں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ شکریہ۔